بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. رسول الله معلمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ درس میں یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ اللہ جل جلالہ نے سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کے اخلاق کا پیمانہ بہت بلند ہے، آپ بہت اعلیٰ درجے کے اخلاق پر فائز ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امتیازی خصوصیت سے اور آپ کے اس مبارک اسوے اور نمونے سے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کس طریقے سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. گزشتہ درس میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اخلاق کے حوالے سے بہت اعلیٰ پیمانے کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور یقیناً سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر جس زاویے سے جس حوالے سے بھی بات کی جائے وہ کم ہے. لیکن یہاں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اخلاقیات کی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کی ہمیں روزانہ اور زندگی کے ہر پلیٹ فارم پر، اپنی گھریلو زندگی میں، اپنی کاروباری زندگی میں، اپنے معاملات کے اندر، اپنی معاشرت کے اندر ہمیں ضرورت پڑتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے جو اسوہ ہے اور آپ کی جو تعلیمات ہیں اس پر میں بات کر رہا تھا، اور یہ عرض کیا تھا کہ اخلاقیات کی جو ظاہری چیزیں ہیں جن کو بعض اوقات بہت معمولی سمجھ لیا جاتا ہے، یہ حقیقت میں معمولی نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے جہاں اخلاق کا ذکر کیا ہے، میں نے پچھلی دفعہ مثالوں سے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہاں اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ذکر کیا ہے. انہی میں سے چند باتیں مزید اس دفعہ عرض کرنے کا ارادہ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، قرآن کریم نے ایک جگہ یہ بیان فرمایا ہے، اور یہ مضمون کئی جگہ قرآن نے بیان کیا ہے، لیکن میں جو آیت ذکر کر رہا ہوں یہ سورہ فصلت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن السیئہ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو اس برائی کا بدلہ برائی سے دینے کی بجائے اچھائی کے ساتھ اس کا بدلہ دو. برائی کے بدلے میں برائی کرنے کی بجائے اگلے کے ساتھ اچھائی کرو
نتیجہ یہ اس کا ہوگا، فرمایا کہ آج جو شخص تمہارا دشمن ہے، تمہارے اس برتاؤ کے نتیجے میں، تمہارے اس طرز عمل کے نتیجے میں کہ وہ تو تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے اور تم اس کا برائی سے جواب ہی نہیں دے رہے، وہ آج تمہارا دشمن ہے، کل کو وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ کہنے کو تو یہ بات بڑی آسان ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ صفت کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے کی بجائے اچھائی سے، نیکی سے دیا جائے، یہ صفت دو قسم کے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جن میں دو باتیں موجود ہوتی ہیں۔ ایک تو جن میں صبر موجود ہوتا ہے، اور دوسرے جن کا نصیب، جن کی قسمت بہت اچھی ہوتی ہے، بہت اعلیٰ نصیبے والے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ جل جلالہ یہ خوبی اور یہ صفت عطا فرماتے ہیں۔ سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ پرانی مذاہب کی کتابوں میں، یہود کی کتابوں میں، دوسرے مذاہب کی کتابوں میں موجود ہے، ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں ایک، ان کا زندگی کا ایک بڑا حصہ مصر میں گزرا۔ وہاں انہیں ایک بہت بڑی تعداد کتابوں کی دستیاب ہوئی۔ وہ اتنی کتابیں تھیں کہ 2 اونٹوں پر انہیں لادا جا سکتا تھا، 2 اونٹ بمشکل انہیں اٹھا سکتے تھے، اتنی زیادہ وہ کتابیں تھیں۔ وہ کتابیں مصریوں کے جو پرانے علوم تھے ان کے بارے میں تھیں، اس میں علم نجوم کی بھی کتابیں تھیں، ان کی تاریخ کی بھی کتابیں ہوں گی، اور جو پرانے مذاہب تھے ان کی بھی کتابیں تھیں۔ اسی سلسلے میں یہودیوں کا جو قدیم لٹریچر تھا، جس میں پرانے انبیاء علیہم السلام کی باتیں درج تھیں، وہ بھی موجود تھی، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ساری چیزوں کا مطالعہ کیا ہوا تھا، اور اس سے معلوم ہوا کہ اسلام دین کا علم حاصل کرنے کا تو کہتا ہے، یہ تو ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے علوم ہیں، چاہے وہ کافروں کے لکھے ہوئے ہوں، غیر مسلموں کے لکھے ہوئے ہوں، اسلام ان کے پڑھنے پڑھانے سے، ان کے حصول سے منع نہیں کرتا۔ یہ سارے غیر مسلموں کے علوم تھے، ان علوم پر مشتمل کتابیں تھیں جن کا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے متقی، پرہیزگار اور انتہائی عبادت گزار صحابی نے مطالعہ کر رکھا تھا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں پرانے مذاہب کی، خاص طور پر یہودیوں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ان کتابوں میں ملتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ملتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صفات کا ذکر کیا۔ ان میں سے ایک صفت جو یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ فرمایا کہ وَلَا يَجْزِي السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، کہ وہ ان کی صفت یہ ہوگی کہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، بلکہ درگزر کریں گے اور معاف کر دیں گے۔ اور یہودیوں کی پرانی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی موجود تھی۔ اس کی تائید ایک اور واقعے سے بھی ہوتی ہے، بلکہ اس طرح کے ملتے جلتے کئی واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئے۔ ایک یہودی تھا، یہودیوں کا بہت بڑا عالم بھی تھا اور ان کا بہت بڑا مالدار آدمی بھی تھا۔ ایک دفعہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان بوجھ کر قصدن لین دین کا کچھ معاملہ کیا۔ اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے میں کچھ ادھار ہو گیا۔ اتفاق ایسا، یا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت دکھانی تھی در حقیقت، کہ وہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے پاس اپنا قرض وصول کرنے کے لیے
جو اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ بنتا تھا وہ لینے کے لیے آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت وہ چیز موجود نہیں تھی، کھجوروں کا معاملہ تھا۔ جس قسم کی کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کرنی تھی وہ اس وقت آپ کے پاس موجود نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحمل کے ساتھ اس سے یہ کہا کہ واقعتاً تمہارا حق بنتا ہے اور یقیناً ہم تمہیں دیں گے، زیادہ تاخیر بھی نہیں کریں گے، لیکن فوری طور پر موجود نہیں ہے، تھوڑی سی تاخیر کر لو، تھوڑا سا صبر کر لو۔ آپ جانتے ہیں کاروبار میں یہ روٹین کی چیز ہوتی ہے، معاملات میں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ ایک دو دن آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ جو یہودی تھا اس نے تو طوفان سر پہ اٹھا لیا، کیا تماشا بنا رکھا ہے، تقدس کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، نبی بنے پھرتے ہیں، دوسروں کے حق مارتے ہیں، جس طرح عام طور پر اس طرح کے موقع پر باتیں ہوتی ہیں۔ صحابہ اکرام کو ظاہر ہے کہ اس بے ادبی اور اس گستاخی پر بہت زیادہ غصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اسے کچھ کہہ تو نہیں سکتے تھے، لیکن اسے گھور گھور کے دیکھ رہے تھے، اشاروں کے نائے میں اسے کہہ رہے تھے کہ ذرا باہر نکل، میں دیکھتا ہوں تمہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگا لیا کہ کس طرح کے اشارے ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں بھی کچھ نہیں کہنا ان کو۔ کیوں نہیں کہنا؟ فرمایا کہ ان لصاحب الحق مقالہ، وہ اس وقت اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے آیا ہے، اور جو اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے اصول یہ ہے کہ اس کو بولنے کا موقع دیا جاتا ہے، اس کی زبان پہ قدغن نہیں لگائی جا سکتی، وگرنہ مطلب یہ ہوگا کہ آپ کہنے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس انداز سے بات کرو، اس انداز سے بات نہ کرو، لیکن حقیقت میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے حق کا مطالبہ ہی نہ کرو۔ جو حق کا مطالبہ کرنے والا ہے اس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من طلب الحق یا من طلب حقا فلیطلبہ فی عفاف واف او غیر واف، کہ اگر کسی سے اپنے حق کا مطالبہ کرنا ہو تو تہذیب اور شائستگی کے ساتھ کرو، حق ملتا ہے تو بھی، نہیں ملتا ہے تو بھی، تحمل سے بات کرو۔ لیکن اگر آپ سے کوئی اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے تو آپ اگر اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، اعلیٰ اصولوں پر چلنے والے ہیں، تو آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ اگلے کی زبان بندی کرنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں اسی اصول کا ذکر فرمایا، اور یہ فرمایا کہ ان لصاحب الحق مقالہ۔ اس یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں تو آپ کی جان نہیں چھوڑوں گا، جب تک میرا قرض مجھے نہیں ملے گا، جو کھجوریں آپ کے ذمے ہیں وہ نہیں ملیں گی، تب تک میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ عربوں کے ہاں ایک طریقہ ہوتا تھا قرض وصول کرنے کا، اس کو عربی زبان میں ملازمہ کہتے ہیں، کہ کسی کے ساتھ چمٹ جائیں کہ میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا، جہاں بھی جاؤ گے تمہارے ساتھ ہوں میں، تمہیں اپنے سے الگ ہونے ہی نہیں دوں گا جب تک کہ مجھے پیسے نہ مل جائیں میرے۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کی جان نہیں چھوڑوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہارا حق ہے، اور یہ بھی تمہارا حق ہے کہ تم میرا پیچھا کرو اپنا حق وصول کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حق دے رہے ہیں۔ ظہر کا وقت گزر گیا، فجر کا وقت، فجر پڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں، گھر نہیں جا رہے، میں جانے نہیں دوں گا آپ کو گھر۔ ظہر پڑھ لی، نہیں گھر جا رہے، میں جانے نہیں دوں گا گھر۔ صرف ایک یہودی اور ادھر ارد گرد اتنے جان نثار صحابی، وہ تو ایک دفعہ گھور کے دیکھتے تو اس کو بھگا سکتے تھے وہاں سے، اور یہودی ویسے بھی بزدل ہوتے ہیں، ڈر بھی جلدی جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گھورنے سے بھی منع کر رکھا تھا۔ عصر کا وقت بھی گزر گیا، مغرب کا وقت بھی گزر گیا، عشاء بھی، اگلا دن بھی آ گیا۔
24 گھنٹے سے زائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر جانے سے روکا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں اس کے ساتھ. اگلے دن جب دن چڑھا تو وہ قریب کسی باغ میں گیا, وہاں جا کر غسل کیا, اور غسل کر کے وہ واپس آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اور یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میں نے آپ کی بہت گستاخی کی ہے, میں اس پر معذرت خواہ ہوں, لیکن میری ایک مجبوری تھی. مجبوری یہ تھی کہ آپ کی ہماری پرانی کتابوں میں جو نشانیاں پڑی تھیں وہ باقی تو ساری مجھے نظر آ گئیں آپ کے اندر, لیکن ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی تھی کہ وہ معاف کرتے ہیں, درگزر کرتے ہیں, برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں, برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے. آپ کے اخلاق کے بارے میں یہ بات جو ہم نے پڑھی تھی اپنی کتابوں کے اندر, وہ میں آزمانا چاہتا تھا کہ وہ آپ میں موجود ہے یا نہیں. اور اس حد تک چلا گیا کہ انتہائی متحمل انسان بھی اس کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں, وہ ٹیمپر لوز کر جاتا ہے. لیکن قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ نے مجھے بے تحاشا مال عطا فرمایا ہے, یہ سارا مال اسلام کی خدمت کے لیے وقف ہے. تو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بیان کر رہے ہیں کہ تورات میں یا پرانی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت موجود تھی, اس یہودی کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ موجود تھی, اور یہودی بھی جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت پرانی کتابوں کے اندر موجود ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کو یہ بات نصیب ہو جائے وہ صبر والا ہے. اور صبر والے کیا ہیں؟ قرآن کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کہ صبر والے ہی ہیں جن کو بغیر حساب و کتاب کے بھرپور اور پورا اجر ملے گا, بغیر کسی کمی کے اجر ملے گا. اور یہ صفت قرآن کہتا ہے کہ ان کو ملتی ہے جو بڑی قسمت والے, بڑے نصیبے والے ہوتے ہیں. ہم آپس کے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت سے کس طرح سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ روزمرہ میں واسطہ پڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس معیار پر تو پہنچنا فوری طور پر ہمارے لیے مشکل ہے. فوری طور پر کیا, ویسے ہی مشکل ہے, لیکن کسی نہ کسی درجے میں یہ چیز ہم اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. اس کے لیے 2-3 تدبیریں میں عرض کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس بات کی عادت ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ اگر کوئی بھی ناگوار واقعہ پیش آئے, کوئی بھی ایسا معاملہ پیش آئے جو ہماری طبیعت کے خلاف ہو, تو اس پہ کسی قسم کا ری ایکشن یا کسی قسم کا رد عمل ظاہر کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. قرآن اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ برائی کی ہے تو آپ برائی کا بدلہ لے سکتے ہیں, لیکن قرآن ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ بدلہ نہ لینا یہ نصیبے والوں کا اور اونچے درجے کے لوگوں کا کام ہے. اونچے مقام کے جو لوگ ہیں ان کا یہ کام ہے. تو بے شک بدلہ لیں آپ, اگلے نے جو کچھ کہا ہے اس کا جواب آپ ترکی بترکی دیں, لیکن کم از کم اتنا ضرور کر لیں, یہ عادت بنا لیں کہ کوئی بھی بات آپ کے سامنے آئی ہے, کسی نے آپ سے کوئی بات کہی ہے, کسی کی بات آپ تک پہنچی ہے, کسی نے آپ کے سامنے کوئی اس طرح کا کام کیا ہے جو آپ کو ناگوار گزرا ہے, تو یہ عادت ڈال لیں کہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہنا ہے, تھوڑا سا سوچنا ہے, تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے.
ادھر سے بات آئی اور ادھر سے یکدم آپ بھی بول پڑے. کم از کم اس مزاج اور اس عادت پہ انسان اگر کنٹرول کر لے. ایک دفعہ عادت ڈالنے کی بات ہے، جب عادت پڑ جاتی ہے کہ کوئی بھی بات ہے فوری رد عمل اس کا نہیں دینا، تو اس کے نتیجے میں انسان کو تھوڑا سا سوچنے کا موقع مل جاتا ہے. یاد رکھیں کہ اتنا عمل اور رد عمل میں وقفہ کم ہوتا ہے، اتنا رد عمل میں شدت زیادہ ہوتی ہے، اور جتنا وقفہ بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی اس کی شدت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. آپ کو کسی نے کچھ کہہ دیا، برا بھلا کہہ دیا، آپ فوری طور پر کہیں گے تو ایک کے جواب میں آپ 10 سنائیں گے، لیکن تھوڑا سا تحمل کرنے کے بعد، تھوڑا سا رکنے کے بعد اگر آپ کوئی جواب دیں گے تو ایک کا جواب ہو سکتا ہے کہ آپ آدھی سے دیں، ایک کا جواب ہو سکتا ہے آپ پونی سے دیں، یا زیادہ سے زیادہ ایک کا جواب ایک سے دیں، ایک چیز. اور اسی کے ساتھ ایک اہم چیز یہ ہے کہ خاموشی کو اپنا شعار بنائیں. یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے. یہ واقعہ کہ ان کی خدمت میں کسی خاتون نے یہ عرض کیا کہ میرا خامند بڑا بد مزاج ہے، بڑا بد اخلاق ہے، برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تو کوئی تعویذ مجھے دے دیجیے. حضرت نے ایک تعویذ لکھ کر دے دیا. حالانکہ اخلاق تو محنت سے ہی ٹھیک ہوتے ہیں، تعویذوں سے تو اخلاق ٹھیک نہیں ہوتے، یہ تو محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن تعویذ دے دیا حضرت نے، اور یہ کہا کہ جب تمہارا خاوند گرمی پہ آئے، ڈانٹنا شروع کرے، تمہیں برا بھلا کہنا شروع کرے، تو تم نے یہ تعویذ دانتوں کے نیچے رکھ کر زور سے اس کو دبانا ہے. وہ خاتون بڑی خوش ہوئی، اس نے سوچا کہ اس میں کوئی اس طرح کی بات لکھی ہوئی ہوگی کہ گویا میں اپنے خامن کو چبا گئی ہوں، میں نے اس کو زیر کر لیا. کچھ وقت گزرنے کے بعد واقعتاً حالات گھر کے ٹھیک ہو گئے، خامن بالکل ٹھیک ہو گیا، اس نے گرمی اور تلخی کرنی چھوڑ دی گھر کے اندر. حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اس تعویذ میں آپ نے لکھا کیا تھا، ہمیں بھی پتہ چل جائے تاکہ ہم بھی لوگوں کو یہ تعویذ دے دیا کریں. انہوں نے فرمایا کہ لکھا وکھا کچھ بھی نہیں تھا اس میں نے یہ اندازہ لگایا کہ فریقین میں سے ایک جب خاموش ہوگا تو مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ ایک فریق تحمل سے کام لے گا تو دوسری طرف بھی ٹھنڈک پڑ جائے گی. چنانچہ یہی ہوا، اس نے تو اپنے دھیان میں، اپنے خیال میں اپنے خامن کو چبانے کی نیت سے تعویذ کو دبایا ہوگا، لیکن اس کے نتیجے میں وہ بولتا جا رہا ہے اور یہ آگے سے کوئی جواب نہیں دے رہی، تو ظاہر ہے کہ خود اس کو شرم محسوس ہوتی ہوگی کہ میں بولتا ہوں یہ جواب نہیں دیتی. اس نے تلخی کرنی چھوڑ دی. تو ایک یہ عادت اپنانے کی کوشش کریں کہ کسی بھی معاملے میں رد عمل میں جلد بازی نہیں کرنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دھیمے انداز سے سہج سہج کر فیصلے کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. انسان کے کام کی رفتار میں تو تیزی ہونی چاہیے، لیکن فیصلوں میں جلد بازی ویسے نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پہ اس طرح کے مواقع پر. تحمل کی، سوچنے کی، تھوڑا خاموش رہنے کی عادت اپنائیں گے تو بہت حد تک امید ہے
کہ یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ دوسری بات ہے جو روزمرہ ہمیں اپنے معاملات میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ، اپنی مجبوریاں، اپنے مسائل، اپنے حالات، اپنی ذات، ان کو تو سامنے رکھتے ہیں، دوسروں کو سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے۔ دوسروں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسروں کو سمجھنے کے سلسلے میں 2-3 باتیں۔ پہلی بات تو یہ کہ دوسرے کا مزاج جاننے کی کوشش کریں کہ وہ چاہتا کیا ہے آپ سے، اس کا ذوق کیا ہے، اس کے ساتھ معاملہ اس کے مطابق کریں۔ میں کیا چاہتا ہوں یہ بھی مجھے معلوم ہے، لیکن جب میں ان سے ڈیل کر رہا ہوں، ان سے کوئی معاملہ کر رہا ہوں، تو مجھے اندازہ ہونا چاہیے، خاص طور پہ مجھے ان سے بکثرت اگر واسطہ پڑتا ہے، یہ میرے پڑوسی ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، یا ایک گھر میں رہنے والے افراد ہیں، بکثرت ایک دوسرے سے واسطہ پڑتا ہے، تو اگلے کے مزاج کو سمجھ کر اس کے مطابق اگلے سے برتاؤ کرنے کی، معاملہ کرنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات ہمیں بہت کثرت سے ملتی ہے۔ آپ کا برتاؤ ابو بکر، عمر جیسے سنجیدہ صحابہ کے ساتھ بھی تھا، وہ اور تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت شروع کی اس وقت ان کی عمر تقریباً 10 سال تھی، کوئی زیادہ عمر نہیں ہے۔ ان کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ تھا، معاملہ تھا، وہ اور نوعیت کا تھا۔ وہ ان کی سطح پر اتر کر، ایک بچے کی سطح پر اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معاملہ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ چادریں آئیں، زنانہ چادریں تھیں، جیسے شال ہوتی ہے اس نوعیت کی کوئی ہوں گی چادریں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرما دی۔ ایک چادر سائز میں چھوٹی تھی، بڑی خاتون کے کام آنے والی نہیں تھی، کسی بچی کے کام آ سکتی تھی۔ ایک صحابی کی چھوٹی بچی تھی، ام خالد ان کا نام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ چادر اس کو دینی چاہیے، کسی بڑی عورت کو دیں گے، اس کے کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اب کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کر سکتے تھے کہ اس صحابی کو، بچی کے والد کو چادر دے دیتے اور کہتے کہ لے جاؤ اور گھر جا کر اپنی بچی کو پہنا دو یہ چادر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے یہ کام نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی بچی کو لے کر آؤ، لے کر آئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں وہ چادر پہنائی، اور ساتھ یہ دعا بھی دی کہ ابلی و اخلقی ثم ابلی و اخلقی، کہ یہ چادر استعمال کرنے کا تمہیں موقع بھی ملے، اللہ تمہاری عمر دراز کرے۔ اللہ نے ان کو بڑی عمر عطا فرمائی، اور بڑی عمر کے باوجود ان پر پھر بڑھاپے کے آثار نہیں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت۔ کیا ہے، چادر دینی ہے دے دی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اس بچی کے والد کے مزاج کو سمجھا کہ ایسے دے دیں گے تب بھی خوشی ہوگی، لیکن اپنے ہاتھ سے بچی کو دوں گا اور ساتھ دعا بھی دوں گا تو ان کی خوشی کی انتہا ہو جائے گی۔ اور دوسری طرف بچی جب خود لے رہی ہوگی تو اسے خوشی ہوگی، اور صرف یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دے دی اور دعا فرمائی، بچی کے لیے دعا کوئی اہمیت نہیں رکھتی، بہت چھوٹی بچی تھی، اس کو پتہ ہی نہیں بیچاری کو کیا دعا ہو رہی ہے میرے لیے، یہ تو بڑی ہو کر پتہ چلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پہنائی، اور اس پہ جو پھول بوٹے بنے ہوئے تھے وہ حبشہ سے تعلق رکھتی تھی وہ فیملی۔ حبشی زبان میں خوبصورت اور اچھی چیز کو ثنا کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس چادر پہ بنے ہوئے جو پھول بوٹے تھے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا ہاذا ثنا، ہاذا ثنا، یہ دیکھو یہ یہاں کے کتنے اچھے پھول ہیں، یہ دیکھو کتنے اچھے پھول ہیں. یہ ہے اگلے کو سمجھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ تھا، باقی ازواج مطہرات کی عمر زیادہ تھی، اور جو سب سے پہلی آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو عمر میں آپ سے کافی بڑی تھی، 2 خامندوں سے بیوہ بھی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر زیادہ نہیں، بچپن میں شادی ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہموم و احزان کتنے تھے، آپ پر فکر مندیاں کتنی سوار تھیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب برتاؤ کیا تو ان کی عمر کے تقاضوں کو سامنے رکھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میری رخصتی ہوئی تو باقی سامان کے ساتھ میں جو کھیلنے والی گڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی لے کر آئی. میں گھر میں کھیلا کرتی تھی، میری سہیلیاں آ جاتی تھیں، وہ بھی میرے ساتھ مل کے کھیلا کرتی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو ظاہر ہے کہ جیسے ہوتا ہے کہ بچے کھیل رہے ہیں، اگر بڑی عمر کا کوئی آدمی آ جائے تو بچے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، تو وہ تتر بتر ہو جاتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود باہر تشریف لے جاتے اور گلیوں سے ادھر ادھر سے ان کو واپس بلا کر لاتے کہ آؤ اور آ کر اپنا کھیل جاری رکھو، جو کھیل رہی تھی وہ کھیلو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سراپا سنجیدگی ہے. آپ کا مشن اتنا بڑا ہے، آپ کی ذمہ داریاں اتنی بڑی ہیں، آپ کی فکر مندیاں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ سراپا سنجیدگی ہیں. لہو و لعب، کھیل کود جائز بھی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی واسطہ، کوئی لینا دینا نہیں. ایک دنیا کی چیز ہے، اور دنیا کی سرگرمیوں میں بھی ہلکے درجے کی سرگرمی. لیکن ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، باہر کچھ شور شرابے کی آواز آئی، جیسے کوئی بچے اکٹھے ہوں اور کوئی شور سا ہو رہا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے نکلے کہ کیا ہو رہا باہر. تو دیکھا کہ ایک حبشی لڑکی ہے، وہ اپنے کوئی کرتب ورتب دکھا رہی ہے، اور بچے اس کو دیکھ کر محظوظ ہو رہے ہیں، گویا کھیل تماشا قسم کی کوئی چیز ہے، بچے ارد گرد اکٹھے. حضرت عائشہ نے خود فرمائش نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عائشہ سے کہا کہ آؤ آؤ تمہیں دکھاؤں، ایک چیز دکھاؤں. خود آگے کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑی ہو گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر سے دیکھ رہی. اسی طرح ایک دفعہ حبشی اپنا ایک خاص قسم کا کوئی کھیل پیش کیا کرتے تھے، وہ پیش کر رہے تھے اور لوگ بھی ظاہر دیکھ رہے ہوں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بذات خود کھیل کود سے کیا لینا دینا. لیکن ام المومنین حضرت عائشہ کیونکہ بچپن کے مرحلے سے گزر رہی ہیں، اس لیے ان کو سمجھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کہ حضرت عائشہ نے کہا ہاں. اسی طریقے سے کندھے کے پیچھے سے کھڑے ہو کر حضرت عائشہ دیکھ رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ بس 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 کریں. حضرت عائشہ کہتی ہیں نہیں، ابھی نہیں، ابھی اور دیکھنا کھیل. حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ میں اس لیے کہہ رہی تھی تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ میری خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں. اور خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اندازہ لگاؤ، ایک نوعمر لڑکی ہے جس کو کھیل کود کا شوق ہے، اور کہاں وہ کھیل کود کا شوق اور کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنجیدگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندیاں. لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس لڑکی ایک چھوٹی بچی ہے، اپنے بارے میں کہہ رہی ہیں، نوعمر لڑکی ہے، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ قدر ہے اور اس کا یہ مقام ہے کہ اس کے جذبات کی، اس کی سوچ کی رعایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر معاملات زندگی کو دیکھیں تو آپ نے اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھا کہ اگلے سے جو برتاؤ کریں وہ یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر کہ اگلا کیا چاہتا ہے، اگلے کا مزاج کیا ہے۔ یہ تو نوعمر ہے۔ انسان کی جب عمر بڑی ہو جاتی ہے تو بڑی عمر میں اپنا ایک مزاج ہوتا ہے انسان کا۔ ایسی صورت میں، ایسی حالت میں نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گھر میں جو بزرگ موجود ہیں، جو بابا جی گھر میں موجود ہیں، ان کو اپنے اصولوں پر نہ پرکھیں، اپنے مزاج پر نہ پرکھیں، بلکہ ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس طرح ان کو چاہیے کہ اپنے سے چھوٹوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے چھوٹوں کو سمجھنے کی کوشش کی، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھے، عمر جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھی، ان کے ساتھ برتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انداز سے کیا۔ مسور بن مخرمہ صحابی ہیں، چھوٹے صحابہ میں سے ہیں۔ ان کے والد مخرمہ عمر رسیدہ صحابی تھے، اور جتنی عمر بڑھتی ہے آدمی کے مزاج میں بعض اوقات تھوڑی سی تلخی آ جاتی ہے۔ کہیں سے چادریں آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمائیں، اس وقت یہ وہاں موجود نہیں تھے، یہ بعد میں آئے۔ ان کو پتہ چلا کہ چادریں بٹی ہیں، مجھے نہیں ملی، فوراً اپنے بیٹے کو کہتے ہیں چلو میرے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کے پوچھتے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں ملی۔ اب میں ہوتا، آپ ہوتے، ہمارے جیسا کوئی ہوتا، وہ کہتا کہ تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے، میری مرضی، جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں نہ دوں۔ قرآن نے کہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کا رسول دے دیں لے لو بس، جو نہیں دیتے اس کی امید نہ رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ دینے والے ہیں اور میرا کام بانٹنا ہے، تو بانٹنے والا میں ہوں، اپنے حساب سے بانٹوں گا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بابا جی صبر ہی کر لیتے، کسی نماز میں بات کر لیتے، کہ اپنے بچے کو بھیج کر پتہ کروا لیتے، خود اٹھ کے آ گئے۔ وہ لاٹھی لے کر اپنے بیٹے کے ساتھ آئے اور دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا کہ بلاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر سے۔ بے ادبی کی بات ہے، نہیں کرنا چاہیے ایسے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمر کے تقاضوں کو سمجھا۔ عمر کے تقاضے ہوتے ہیں، ہو جاتی ہیں چیزیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مخرمہ آئے ہیں، مشور اپنے والد کو ساتھ لے کر آئے ہیں، تو آپ جب گھر سے باہر آئے تو ان کے لیے جو چادر سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، آپ نے اندازہ لگا لیا کہ بابا جی کس کام آئے ہیں۔ آپ وہ چادر اٹھا کر ساتھ لائے اور باہر آ کر ان کو پکڑائی اور یہ کہا کہ ہذہ خبأت لک، یہ تمہارے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی میں نے بابا جی۔ تو بخاری کی روایت کے لفظ آتے ہیں رضی مخرمہ، مخرمہ خوش ہو، بابا جی خوش ہو کے چلے گئے۔ اتنی سی بات ہے۔ اب وہ بابا جی کے ساتھ رسول جھاڑنے لگ جاتے تو خواہ بات خراب کرنے والی بات ہے۔ اس کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی عمر کا تقاضا ہے، اس عمر میں انسان کے اندر اس طرح کا مزاج بن جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو میرے ذہن میں چیز آئی ہے وہ نقد ہو۔ یہ بڑی عمر میں انسان کے اندر ہو جاتا ہے کہ میری زبان سے بات نکلی ہے تو ابھی پوری ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آپ کی مجبوریاں ہوں گی، آپ اتنی جلدی میں ان کی فرمائش پوری نہیں کر سکتے، لیکن اس پہ اگر ان کی طرف سے کوئی تھوڑی سی تلخی آتی ہے اور آپ کے مقام اور مرتبے کے مناسب نہیں ہے وہ بات ہے، تو ان کی عمر کا تقاضا سمجھ کر اس کو برداشت کریں۔ تو دوسرے کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی اتنی زیادہ مثالیں ملتی ہیں کہ اسی پہ اگر بات کرنے لگیں تو بات خاصی لمبی ہو سکتی ہے۔
ایک بات یہ. دوسروں کو سمجھنے کے سلسلے میں ایک چیز اور ہے جس کی طرف قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں گھریلو تعلقات اور خاص طور پر خاوند اور بیوی کے تعلقات کے حوالے سے توجہ دلائی گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر نوعیت کے تعلق میں وہ بات پیش نظر رکھنے کی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی تکلیف آپ کو پہنچی ہے، کوئی نقصان آپ کو پہنچا ہے، کوئی اذیت آپ کو پہنچی ہے، تو یہ سوچ لو کہ ہو سکتا ہے کہ جتنا نقصان اس کی طرف سے تمہیں پہنچا ہے اس کی طرف سے فائدہ اس سے زیادہ تمہیں مل رہا ہو. قرآن کریم نے یہ کہا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. کہ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ برتاؤ نیکی والا، اچھائی والا کرو، ڈھنگ کا برتاؤ کرو ان کے ساتھ. عاشروہن بالمعروف. اور وجہ اس کی یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی بات تمہیں ان کی نامناسب لگ رہی ہے، ناگوار لگ رہی ہے، تو ممکن ہے کہ تم اس صفت کو ناگوار سمجھتے ہو، لیکن اللہ نے اسی کے اندر تمہارے لیے کوئی بڑی خیر رکھی ہو. فرض کریں خاتون خانہ کے مزاج میں، زبان میں تلخی ہے، تھوڑی سی سختی ہے، مزاج ایک جیسا انسان کا رہتا ہے. ان سے بات کر رہا ہوں، ان سے کر رہا ہوں، ان سے کر رہا ہوں، میرا جو مزاج ہے وہ تو وہی رہے گا. اس تلخی، اس سختی کی وجہ سے مجھے اذیت بھی ہو سکتا ہے پہنچ رہی، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اسی سخت مزاجی کا یہ نتیجہ ہو کہ ہم تو صبح کو آرام سے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ خاتون چونکہ کرخت قسم کی ہے، ٹرری قسم کی ہے، اس لیے بچوں کو بر وقت اٹھاتی ہے، بر وقت تیار کرتی ہے، بر وقت سکول بھیج دیتی ہے، آپ کو کوئی فکر اور پرواہ نہیں ہے. مزاج وہی ہے، اسی مزاج سے آپ کو اذیت بھی پہنچ رہی ہے، لیکن اسی مزاج سے آپ کو ایک فائدہ بھی پہنچ رہا ہے. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دوسرا پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جس صفت کو تم ناپسند سمجھ رہے ہو سکتا ہے اسی میں تمہارے لیے کوئی بھلائی ہو. اس نے گھر کا انتظام سنبھالا ہوا ہے، چلایا ہوا ہے اپنے اس مزاج کی وجہ سے. اگر یہ مزاج نہ ہوتا تو شاید جناب خود بھی ڈھیلے ڈالے ہیں اور وہ بھی ڈھیلی ڈالی ہوتی تو گھر کا نظام بھی سارا یوں ہی ہوتا تھا، تلپٹ ہو جاتا. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس صفت کو تم نامناسب سمجھ رہے ہو، اپنے لیے باعث اذیت سمجھ رہے ہو سکتا ہے کہ اسی کے اندر اللہ نے کوئی خیر تمہارے لیے، بلکہ بڑی خیر تمہارے لیے رکھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے پہلو کی طرف توجہ دلائی کہ اگر اس میں ایک برائی ہے بھی صحیح، تو ممکن ہے کہ ایک برائی تمہیں نظر آ رہی ہے، وہ واقعتاً برائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہت ساری اچھائیاں بھی موجود ہوں. لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. کوئی مومن مرد کسی مومن عورت کو ناپسندیدگی کی نظر سے نہ دیکھے، اس کو اپنے سے اتار کر پھینکنے والا انداز اختیار نہ کرے، اس لیے کہ اگر اس کی ایک بات ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوسری عادت اس کی کوئی اچھی بھی موجود ہو، اس سے تمہیں فائدہ بھی پہنچ رہا ہو. ہوتا عام طور پر یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں تو یہ سوچتے ہیں کہ مجھ سے دوسرے کو یہ فائدہ پہنچ رہا ہے، یہ کبھی نہیں سوچیں گے کہ میری ذات سے کوئی اگلے کو ایذا بھی پہنچ سکتی ہے. اور دوسرے کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس سے مجھے نقصان، فلاں نقصان اس سے ہوا ہے، اور یہ کبھی نہیں سوچتے کہ اس کی ذات سے مجھے کوئی فائدہ بھی پہنچ رہا ہے. یہ ہماری گھریلو زندگیوں میں بھی یہی بات ہے.
مرد کو عورت سے، عورت کو مرد سے، ساس کو بہو سے، بہو کو ساس سے جو فائدے پہنچ رہے ہیں، جو ایک دوسرے پر احسانات ہیں، وہ عام طور پر یاد نہیں رہتے، اور ایک دوسرے سے جو اذیت پہنچتی ہے وہ یاد رہتی۔ تو دوسرے کو سمجھنے کی کوشش میں یہ بھی داخل ہے کہ جس طرح اپنی اچھائیاں یاد ہیں، اسی طرح دوسروں کی برائیوں کے ساتھ ساتھ اس کی جو اچھائی ہے وہ بھی تمہارے پیش نظر ہے، اس کو نظر انداز نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری صحابی ہیں، لیکن ایک بہت بڑی غلطی ان سے ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جنگی راز تھا، فوجی راز تھا، وہ انہوں نے افشا کر دیا۔ بہت بڑی غلطی تھی۔ اگر وہ انہوں نے خط لکھا تھا مشرکین مکہ کے نام، اگر وہ خود خط ان تک پہنچ جاتا مشرکین تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راز ان تک پہنچ جاتا، تو حالات ہی سارے تلپٹ ہو جاتے، ساری سکیم، سارا منصوبہ ہی خراب ہو جاتا۔ وہ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا، آپ نے اپنے کچھ صحابہ کو بھیجا، وہ راستے میں جس خاتون کے پاس یہ خط تھا اس سے لے کر آئے واپس، اس سے پتہ چلا۔ بہت بڑی غلطی ہے، یقیناً بہت بڑی غلطی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جذباتی ہیں اس موقع پر کہ یا رسول اللہ، اس نے تو ہمارا ستیاناش کرنے والا کام کیا ہے، اجازت دیجیے میں گردن اٹھا دوں اس کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کیوں نہیں؟ اگر تو اس جرم کی شرعی قانون میں کوئی متعین سزا ہوتی، پھر تو کوئی بھی ہے وہ سزا اس پہ لاگو ہونی تھی۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ وہ تو یہاں تک فرمایا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کہ اگر بالفرض ثم بالفرض فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس پر بھی وہی قانون لاگو ہوتا جو کسی عام انسان پہ لاگو ہوتا ہے۔ لیکن یہاں اس طرح کے معاملے میں شریعت کا کوئی متعین قانون موجود نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر سے کہ اس طرح کی بات نہ کرو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ بدر میں شریک ہوئے۔ بدر میں شریک ہونے کا مطلب یہ کہ یہ پرانے قربانیاں دینے والے کارکن ہیں۔ یہ وہ 313 جو نہتے تھے، جن کے پاس اسلحہ بھی پورا نہیں تھا، ساز و سامان پورا نہیں تھا، کھانے پینے کو پورا نہیں تھا، وہ 1000 کے لشکر سے ٹکرا گئے تھے۔ ان سے جہاں غلطی ہوئی ہے وہ ہم نے دیکھنی ہے، وہیں انہوں نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے، اسلامی معاشرے پر، مسلمان معاشرے پر ان کا کوئی احسان ہے، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو ہم دوسروں کے بارے میں اپنے ذہن میں جو تصویر بناتے ہیں وہ ادھوری، اپنے بارے میں بھی ادھوری ہوتی ہے، اپنی صرف اچھائیاں ذہن میں ہوتی ہیں اور دوسرے کی صرف برائیاں ذہن میں ہوتی ہیں، جن سے آپ کا بکثرت واسطہ پڑتا ہے۔ خاص طور پر اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو تو ایسے موقع پر تنہائی میں بیٹھ کر ضرور سوچیں کہ دوسرے فریق سے، مرد ہو عورت ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، مجھے فائدہ کیا پہنچا ہے، اور اب تک اس نے مجھے فائدے کیا پہنچائے۔ ٹھیک ہے کسی خاص معاملے میں آپ کا جو موقف ہے، اگر آپ اپنا کوئی حق سمجھتے ہیں، اپنا حق لینا اچھی بات ہے، کوئی اس میں قباحت کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال تصویر پوری آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ خود انسان فرشتہ بن جائے اور دوسرے کو شیطان سمجھ بیٹھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تیسری بات ہے، غلطیاں ہوتی ہیں اور انسانوں سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ انسان وہ ہے جو اچھے کام بھی کرتا ہے، برے بھی کرتا ہے۔ فرشتے صرف اچھے کام کرتے ہیں، برے وہ کر ہی نہیں سکتے۔ شیاطین برے کام ہی کرتے ہیں، اچھے وہ نہیں کرتے۔
یہ انسان درمیان کی مخلوق ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. جو اچھے کام بھی کرتا ہے غلطیاں بھی اسے ہوتی ہیں. کسی کی غلطی جب ہمارے سامنے ہو تو جہاں اس غلطی کا پیمانہ، اس غلطی کی شدت ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے، وہیں جس طرح کے حالات میں اس سے غلطی ہوئی ہے، اس کی ہو سکتا ہے کچھ مجبوریاں ہوں، کچھ اور چیزیں ہوں، اگر وہ سامنے آ سکتی ہوں تو ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک حدیث آتی ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے مسند میں بھی روایت کی ہے کہ جو آدمی کسی مسلمان بھائی کو کسی گناہ پر عار دلاتا ہے، اس سے کوئی گناہ ہوا، اس نے کہا تو ایسے کرنے والا ہے، تو نے تو فلاں موقع پر یہ کیا، عار دلاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے اللہ بھی اس کو اس گناہ میں ضرور مبتلا کریں گے. یہ حدیث کی صورت میں ہے. اس کی تشریح میں ایک بات امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہی ہے، لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک اور چیز کا بھی اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. حدیث کے الفاظ میں اس کی گنجائش موجود ہے. امام احمد نے فرمایا کہ یہاں گناہ سے مراد وہ گناہ ہے جس سے وہ توبہ کر چکا، پہلے کیا کرتا تھا، شراب پیا کرتا تھا، لیکن اب چھوڑ دیا، اس نے توبہ کر لیا، تو اب اسے کوئی عار دلاتا ہے تو اچھی بات نہیں ہے. لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ایک پہلو اس میں ہے کہ توبہ نہیں بھی کی، تب بھی اگر کسی کی غلطی ہے تو اس کے پیچھے کچھ حالات بھی اس کے ہوں گے. غلطی تو غلطی رہے گی، آپ غلط کام کو جائز نہیں کہہ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی صحابی سے کوئی ایسی غلطی ہوئی جس کی شرعی سزا مقرر تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سزا بھی نافذ کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ غلطی کیوں ہوئی، کیا بشری تقاضے تھے، کیا کمزوری تھی، کیا مجبوری تھی، کیا حالات تھے، اگر آپ اس جگہ پہ ہوتے تو آپ کیا بچ جاتے اس غلطی سے، یہ سوچے بغیر انسان دوسرے کو ملامت کرنا شروع کر دے، عار دلانا شروع کر دے، یہ بھی بڑی گھٹیا حرکت ہوتی ہے، ہلکے درجے کی حرکت ہوتی ہے. تو یہ بھی اس حدیث کے اندر داخل ہے. تو اگلے کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر اگلے سے کچھ ہوا ہے، اونچ نیچ ہوئی ہے، خاص طور پہ آپ کے ساتھ معاملات میں، تو اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں کہ کیوں ایسا ہوا ہے. اس سے کچھ تھوڑی سی ہو سکتا ہے کہ اس کی جو شدت آپ کے ذہن میں اس میں کمی آ جائے. اس لیے کہتے ہیں کہ نفرت ہمیشہ جرم سے ہوتی ہے، مجرم سے نہیں ہوتی. گناہ جو بھی ہے وہ گناہ رہے گا، جو برا کام ہے وہ برا رہے گا، لیکن اس کے نتیجے میں آپ اس انسان کو بھی اتنا ہی برا سمجھ بیٹھیں، اس میں انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. امام بہقی کی ایک کتاب ہے شعب الایمان، اس میں انہوں نے کئی بزرگوں کے سلف کے قول نقل کیے ہیں کہ جب کسی مسلمان کی کوئی غلطی تمہارے سامنے آئے کہ اس نے یہ غلطی کی ہے، اور خاص طور پہ انہوں نے میرے حوالے سے کوئی غلطی کی، مجھے ایذا پہنچائی، میں نے ان کو ایذا پہنچائی، ان کی بات مجھ تک پہنچی، میری بات ان تک کوئی پہنچی، تو ان بزرگوں نے فرمایا، امام احمد اور دوسرے کئی بزرگوں سے یہ بات منقول ہے کہ تم اس کا عذر ڈھونڈنے کی کوشش کرو کہ مجبوری کیا ہو سکتی ہے اس کی. اس سے غلطی ہوئی ہے لیکن ہو سکتا ہے فلاں وجہ سے ہوئی ہو، وہ وجہ نہیں بنتی تو پھر دوسری وجہ تراشو، وہ بھی نہیں بنتی تو پھر تیسری تراشو، 9-10 وجہ اس طریقے سے تراشو. اگر 10ویں بھی نہیں بنتی تو پھر یہ سوچ لو کہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، اس سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی عذر ہو سکتا ہے اس کا ہو، جو فی الحال میری سمجھ میں نہیں آ رہا.
اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگلے کی غلطی آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی سنگین ہے اور آپ کو بھی اس سے اذیت پہنچی، آپ کو بھی نقصان پہنچا، لیکن جب آپ اس انداز سے سوچیں گے تو اگلا اگر کوئی اپنی صفائی پیش کرنا چاہے، اپنی وجہ بیان کرنا چاہے، آپ کو راضی کرنا چاہے، کوئی بات آپ سے کہنا چاہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے ذہن کے کسی خانے میں کوئی گنجائش موجود ہوگی۔ اگر آپ بس کیوں کیا ایسے، بس نہیں ہونا چاہیے ایسے، بس ایک اصول لے کر بیٹھ جائیں اور باقی چیزوں کو نظر انداز کر دیں، تو وہ آپ کے پاس معذرت کے لیے آ بھی جائے گا، وہ آپ کے پاس وضاحت کے لیے بھی آ بھی جائے گا، وہ کتنی ہی معقول وضاحت کیوں نہ کرے، لیکن آپ نے چونکہ دروازے ہی بند کیے ہوئے، تو اگلے کی وضاحتوں کے لیے کھڑکی کھلی رکھنے کا، دماغ کی کھڑکی کھلی رکھنے کا طریقہ سلف نے، بزرگوں نے بتلایا کہ اپنے طور پر سوچ لو کہ ہو سکتا ہے یہ ہو، نہیں بنتی یہ ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو، پھر بھی نہیں بنتی تو یہ ذہن میں رکھو کہ ہو سکتا ہے کوئی وجہ ہو، اور جس کے نتیجے میں جتنی سنگین غلطی نظر آ رہی ہے حقیقت میں اتنی سنگین نہ ہو، جیسا کہ حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو غلطی تھی اپنی ذات کے اعتبار سے انتہائی سنگین غلطی تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وضاحت طلب کی اور انہوں نے جو وضاحت دی اپنی، تو اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے، فرمایا کہ صدقہ، حاتب جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، جو وضاحت پیش کر رہے ہیں وہ قابل قبول ہے وضاحت۔ غلطی پھر بھی غلطی تھی، لیکن اس غلطی کی شدت میں، اس کی نوعیت میں فرق پڑ گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی اخلاقی چیزیں ہیں یہ ہم اپنی زندگی میں لائیں کیسے؟ کہنے کو تو حدیثیں بھی ہم سن لیتے ہیں، سنا لیتے ہیں، قرآن کی آیتیں بھی سن لیتے ہیں، سنا لیتے ہیں، میں وہ ٹپس بتا رہا ہوں، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر ہم ان کا اپنے آپ کو عادی بنا لیں تو اس بات میں بہت آسانی ہو جائے گی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو اخلاق عالیہ ہیں اور خاص طور پہ ہمارے روزمرہ کے معاملات سے جو تعلق رکھتے ہیں اس میں بہتری آ جائے گی، اور اس میں بہتری آ جائے گی تو دین میں ترقی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے بڑی نیکی اصلاح ذات البین ہے، لوگوں کے تعلقات کو درست بنانا، اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو جانا یہ اس طرح ہے، موڑنے والی چیز ہے، اور فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو موڑنے والا اس طرح ہے، بلکہ یہ دین کو موڑ دینے والا اس طرح ہے، دین کا ستیاناش کر دینے والا اس طرح ہے۔ تو یہ آگے قرآن میں بات آ رہی ہے اسی صورت میں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثبت پہلو ہے، آپ کے اخلاق عالیہ کا ذکر ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آگے جو اخلاق کا منفی پہلو ہے کہ کون سے اخلاق نہیں ہونے چاہیے بندے میں، اس کا ذکر بھی اسی صورت میں آ رہا ہے، اور اس میں بعض ایسی حرکتیں بھی ہیں جو آپس کے تعلقات کو بگاڑنے کا باعث بنتی ہیں، ہم ماضی مشائم بنمیم، ادھر کی بات ادھر لگا دی، ادھر کی بات ادھر لگا دی، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں جن اخلاق عالیہ کی بات کی جا رہی ہے ان میں اخلاقیات کا وہ حصہ جو ہمارے روزمرہ کے باہمی تعلقات کے حوالے سے ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔